بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و کرام، دل کی بات میں محمد امین ہاشمی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ اس کے اسباب اور کچھ اسٹیٹسٹکس بھی ڈسکس کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں والدین کی اور بڑوں کی کیا رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، جنسی زیادتی بچوں کا استحصال اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بچے کے علمی، معاشرتی اور جذباتی نشو و نما کو شدید نقصان پہنچانے کا باعث بھی بنتی ہے۔ بحیثیت ایک ذمہ دار معاشرہ، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کو روکنے کے لیے ہم پر اجتماعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں لازمی طور پر ایسی خدمات دینی ہوں گی اور پالیسیاں بنا کر ان کی تائید کرنا ہوگی جو بچوں کی نشو و نما، صحت اور حفاظت میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں اور کنبوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں کارگر اور مددگار ثابت ہوں۔ ہمیں ان حفاظتی عوامل کو تقویت دینے کے لیے تحقیق، تربیت اور عوامی آگاہی کو بھی فروغ دینا ہوگا، جو جنسی استحصال سے بچانے والے عوامل کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ رسک فیکٹرز کی بھی نشاندہی کریں۔ ناظرین، تمام بالغ اور نو عمر افراد کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بچوں کا جنسی استحصال ایک ایسا جرم ہے جو انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ اس شدید گنونے عمل کی روک تھام کی ایک جامع حکمت عملی ہونی چاہیے۔ والدین اور دیگر سرپرستوں کو اس حوالے سے آگاہی اور حفاظتی اقدامات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بہترین اقدامات کر سکیں۔ عوامی شعور پیدا کر کے ایک طاقتور پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس پیغام کے ذریعے معاشرے کو یہ احساس دلایا جائے کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہر ایک کا مسئلہ ہے جس کے سدباب کی ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے۔ عوامی تعلیم کی اس طرح کی کاوشوں کا مقصد یہ ہے کہ جنسی استحصال کے حوالے سے معاشرے میں زیرو ٹالرنس پالیسی اور آگاہی پیدا کی جائے۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ بالغ افراد اور بچوں کے درمیان سماجی تعلقات کی حد کہاں ختم اور نامناسب تعلقات کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ عوام، خاص طور پر پالیسی سازوں تک درست معلومات کی وسیع تر پھیلاؤ سے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموشی اور ممنوعہ موضوع کی فرسودہ سوچ کو توڑنے میں مدد مل سکتی ہے، جبکہ اس مسئلے کا مؤثر حل تلاش کرنے میں بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ بچوں سے بدسلوکی سے بچاؤ کے موجودہ پروگرام بنیادی طور پر پری اسکول اور ابتدائی اسکول کے بچوں کو تعلیم دینے پر مرکوز ہیں کہ وہ کس طرح بدسلوکی کے رویوں اور عمل کو پہچانیں، ساتھ ہی انہیں ذاتی حفاظت کی مہارتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تحقیق سے بہت کم ثابت ہے کہ اس طرح کے پروگرام دراصل بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات کو روکتے ہیں۔ اگرچہ پروگرام کی تشخیص قلیل مدتی معلومات کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح کے علم کے حصول اور بچوں کے جنسی استحصال کی روک تھام کے مابین کوئی رابطہ قائم کرنے میں ناکام ہیں۔ تاہم حتمی نتائج کی کمی یا عدم دستیابی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح کے پروگرام بیکار ہیں۔ پالیسی سازوں کو اس طرح کے پروگرامز کے نتائج پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں سے بدسلوکی کی روک تھام کے موجودہ پروگراموں کے طریقہ کار کی کوتاہیوں کو دور کیا جانا ضروری ہے۔ مزید برآں جنسی استحصال سے بچاؤ کے پروگراموں کو بھی مضبوط بنانا ہوگا تاکہ ایسے واقعات میں کمی کو ہر سطح پر محسوس کیا جا سکے۔ اس میں بڑوں کو بھی شامل کرنا ہے۔ بہت سے ماہرین کو اس بات پر تشویش ہے کہ بچے اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے جنسی زیادتی کے واقعات کے بارے میں معلومات تو ضرور حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ بڑوں اور خود سے زیادہ طاقتور افراد کے حفظ کے خلاف مزاحمت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایسے خدشات درست معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جنسی استحصال کا نشانہ بننے والے تقریباً 40% بچے 6 سال یا اس سے کم عمر ہوتے ہیں، جنہیں بہلا کر حفظ کا نشانہ بنانا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔
بچوں کو جنسی استحصال سے بچانے کے لیے بالغ افراد کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لہٰذا جنسی استحصال سے بچاؤ کے موجودہ پروگراموں کو مستحکم کرتے ہوئے ایسے پروگرام بنانے کی بھی کوشش کی جانی چاہیے جو بچوں کے جنسی استحصال کی روک تھام کی ذمہ داری بچوں سے بڑوں اور سرکاری اداروں کو منتقل کریں۔ آئیے ناظرین، اب ہم چند جو سٹیٹسٹکس ہیں 2019 کے ان کو دیکھتے ہیں۔ ناظرین، 2019 میں 2846 چائلڈ ابیوز کے کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ تمام صوبوں کو مد نظر رکھا جائے، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان یعنی کہ پورے پاکستان میں 2019 میں 2846 کیسز چائلڈ ابیوزز کے رجسٹرڈ ہوئے، جس میں سے 778 کیسز اغوا کے تھے، 405 کیسز مسنگ تھے، 384 کیسز سوڈومی کے تھے، 279 کیسز ریپ کے تھے، جبکہ 210 کیسز ایسے تھے کہ جس میں کوشش کی گئی تھی ریپ کرنے کی، اور 205 کیسز ایسے تھے جو کہ گینگ ریپ کے جو ایک مرتکب ہوئے۔ یوں اس طرح 2019 میں 2846 ایسے کیسز تھے چائلڈ ابیوسز کے جو کہ رجسٹرڈ ہوئے۔ اس کے علاوہ بے تحاشا ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس رجسٹرڈ نہیں کرواتے، بچوں کے عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی سیلف رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دب جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ہم وکٹمس کو مد نظر رکھیں جینڈر بیسڈ، تو 54% گرلز وکٹم ہوئیں 2019 کے رجسٹرڈ کیسز میں، جبکہ 46% بوائز وکٹمس یعنی کہ ان کی جو ایک وکٹمزم ہے وہ ہوئی 46%۔ اور نارملی یہ جو ایئرز ہیں یہ تقریباً 6 سے 15 سال کے عمر کے جو بچے ہیں ان کو بہلا کر جو درندہ صفت انسان ہیں وہ اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں۔ پیرنٹس کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو ٹیچ کریں، ان کو بتائیں کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ آپ کو یہ بتائے کہ فلاں انکل اچھے نہیں ہیں، فلاں انکل برے ہیں، تو اس وقت آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور جتنا زیادہ آپ اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی سٹی میں، جہاں کہیں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور ایجوکیٹ کریں، خود بھی ایجوکیٹ ہوں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے چینل دل کی بات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ اس طرح کی مزید لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ مجھے محمد امین ہاشمی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔